جس وقت حضور علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکلے، سیرت کی تقریباً کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی زبان پاک پر یہ آیت تھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کریمہ نے آپ کا حصار کیا اور سرکار ان کے سامنے سے گزر گئے، اور وہ سامنے ہونے کے باوجود وہ حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور ہوں اور دیکھنا یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مشرکین کے سامنے حضور موجود ہیں لیکن وہ حضور کو دیکھ نہیں سکتے۔ آج بج مذہب کہتا ہے کہ حضور حاضر ناظر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے اور حضور دکھتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور کا موجود ہونا، دکھنا، موجود ہونا اور چیز ہے، دیکھ لینا یہ اور چیز ہے۔ اب وہاں پر تو حضور علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن وہ حضور کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور کو دیکھنا بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کا یہ خاص فضل ہے، اور حضور علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے حیات جسمانی عطا فرمائی ہے، دنیاوی عطا فرمائی ہے، اس اعتبار سے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور دیگر لوگوں کے بے شمار ایسے واقع۔ امام قرطبی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرما انبیاء کی حیات کو سمجھانے کے لیے، فرما انبیاء کی حیات فرشتوں کی حیات کی طرح سمجھو کہ فرشتے حیات ہیں لیکن ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ان کی حیات حق ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات حق ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہم پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ ہم ان سے رابطہ بحال نہیں کر سکتے لیکن وہ ہم سے رابطہ بحال کیے ہوئے ہیں۔